أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص تم میں سے پوری طاقت اور گنجائش نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کر لے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے. تم سب آپس میں ایک دوسرے کی جنس سے ہو، سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کو ان کے مہر قاعدہ کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں. پھر جب وہ لونڈیاں منکوحہ بنا لی جائیں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا سے نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. تو پچھلی آیات میں عورتوں کے نکاح کا تذکرہ چلا تھا کہ کون سی حلال ہیں کون سی حرام ہیں، تو محرمات کا ذکر آیا تھا. بعد میں وہ حل لکم ما وراء ذالکم کے ان حلال عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح کرنا حلال ہے. تو چونکہ آزاد عورتوں کا مرچہ برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور مہر بھی زیادہ دینا پڑتا ہے، خرچے بھی زیادہ آتے ہیں، اس لیے آزاد عورتوں سے ہر آدمی کا نکاح کرنا آسان نہیں ہے. اور یہ بھی مشکلات ہیں غریب آدمی کے لیے کہ آزاد عورتوں کے اخراجات برداشت کرے، اور یہ بھی ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ بغیر شادی کے رہے. مجرد رہنا بھی مصلحت کے خلاف ہے، خطرے سے خالی نہیں. انسان کے اندر اللہ نے ایسی خواہشات رکھی ہیں، بعض دفعہ انسان جو ہے اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا. تو اس وجہ سے اس آیت میں پاک دامن مسلمان شرعی لونڈیوں سے نکاح کا حکم بیان فرمایا جا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا جی کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، کہ جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا ہے کیا ہے کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، تو پھر فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو تمہارے کیا ہے جو لونڈیاں ہیں جی، تو ان لونڈی جو مومن ہیں ان سے نکاح کر لو. لیکن پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ لونڈی اور غلام سے مراد کیا ہے. تو اس سے شرعی غلام اور لونڈیاں مراد ہیں، اور یہ غلام لونڈیاں قرآن کے نزول کے زمانے میں عرب کے اندر اور اس طریقے سے دنیا کے اکثر ملکوں میں موجود تھے. جی سب کے وہاں ہوتے تھے، کافروں کے پاس بھی ہوتے تھے، مسلمانوں ہوئے تو ان کے پاس بھی ہوتے تھے. یا پھر دوسری صورت کیا ہے، یعنی وہ پرانے غلام لونڈیاں آ رہے تھے، سودا ان کے چلتے تھے، خرید فروخت چلتی تھی، وہ لونڈیاں غلام. اور اس کے علاوہ اسلامی جہاد کے موقع پر کافر مرد عورت جو قید کر لیے جاتے تھے اور امیر المومنین ان کو مجاہدین مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو پھر قیدی جو ہے وہ غلام باندی بن جاتے تھے. تو ان میں پھر بعض تو اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیتے تھے، وہ جو غلام لونڈی بنے ہیں، اور بعض پرانے مذہب پر ڈٹے رہتے. لیکن کوئی مذہب پر تو جبر نہیں تھا، اپنے بھی دین پر رہیں بے شک،
لیکن اب اس زمانے ہمارے زمانے میں حالات وہ نہیں ہیں. اب تمام دنیا کے اندر سے ہو گیا غلامی شلامی کا نظام ختم ہو گیا. نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی لونڈیاں ہیں، ختم ہو گئے. مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا تو شرعی طریقے سے جو غلام بنانے تھے وہ طریقے ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے اب غلام لونڈیاں شونڈیاں کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے اب جو لوگوں کے گھروں میں کیا ہے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں باہر سے، جی مزدور نوکر چاکر، جی یا مثلا گھر میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں، تو وہ غلام باندی کے حکم میں نہیں ہیں. یہ ویسے سارے آزاد ہیں. یہ اس طرح بعض علاقوں میں رواج ہے، بچوں کو اغوا کر کے لے بھاگتے ہیں اور پھر ان کو جا کر کہیں بیچ دیتے ہیں، اور جنہوں نے خریدا ہے پھر وہ ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتے ہیں. تو یہ سراسر حرام ہے، بیچنا ہی ناجائز ہے جی، اور اس طریقے سے اغوائی حرام ہے. اور ایسا کرنے سے وہ شرعی طور پر غلام لونڈی نہیں بن جاتے. اب وہ احکام نہیں ہیں ان کے جو یہاں اس آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال جو لونڈی غلام شرعی ہے ان کی تعریف آپ نے سمجھ لی. اب انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے من فتياتكم المؤمنات. تو بہرحال اجازت دی گئی ہے یہاں کہ جن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت جن کو نہیں ہے قدرت یا اس کا سامان میسر نہیں ہے تو وہ مومن لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہیے، اور اگر مجبوراً کرنا ہی ہو تو پھر مومن لونڈی سے کرنا ہے. ایک شرط یہ ہو گئی. اور وجہ اس کی کیوں ہے کہ مومن سے کیوں کرنا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوگی نا تو وہ اس شخص کی غلام بن جائے گی جو اس لونڈی کا مالک ہے اور جو آقا ہے. اور ظاہر بات ہے اپنی اولاد کو کون غلام بنانا چاہتا ہے؟ تو لہذا اپنی اولاد کو غلامی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو. مگر مجبوری کی شکل میں اگر انسان کو زنا کا اندیشہ ہو، اور ظاہر ہے اس کا گناہ سخت ہے، اس لیے جن کو مجرد رہنے کی صورت میں زنا میں پڑ جانے کا خطرہ ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ چلو باندی سے نکاح کر لے. تو اتنے تک حکم فرمایا. البتہ آگے یہ فرما دیا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ فضیلت اصل جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے پر ہے. مطلب یہ کہ کسی کو اس نکاح کو کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھے، نہیں، کیونکہ فضیلت کی چیز جو ہے وہ لونڈی ہونا یا غلام ہونا یا آزاد ہونا یہ نہیں ہے. اصل اللہ کے ہاں فضیلت کی چیز دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، نیک اعمال ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ لونڈی بڑی ایمان والی ہو، نیک ہو جی، اور آزاد اور عورت سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پر حسب و نسب کی وجہ سے لوگ جو ہے کم سمجھتے ہیں ان کو، تو نکاح کرنے کے لیے آر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آگے فرما دیا بعضکم من بعض، جی کہ تم ایک دوسرے سے ہو. کیا مراد ہے؟ یعنی سارے ایک ہی جنس ہو، سب بنی آدم ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. تو لہذا جب ایک سے سب پیدا ہوئے ہیں تو اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے. تو سارے کیا ہے حضرت حوا اور حضرت آدم کی اولاد ہیں. تو بہرحال شرائط بتائی گئی ہیں. تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ باندیوں سے نکاح ان کی مالکوں کی اجازت سے کرنا چاہیے. فانکحوہن باذن اہلہن، ٹھیک ہے، کہ وہ اجازت دیں تو تب ہے. اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر باندیوں کا نکاح صحیح نہ ہوگا. کیوں؟ باندی کو خود اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہوتی، اس کا اپنا اختیار نہیں چلتا ہے. جی جس طرح آزاد عورت کا اپنا اختیار ہوتا ہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. اور دوسری شرط یہ بھی فرما دی کہ لونڈیوں سے نکاح جب کر لو تو جو مہر رکھو پھر خوشی سے اور خوبی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ان کے مالکوں کو دینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ باندھیے چلو جی کیا اس کا مار شار دینا ہے، پورا کیا کرنا ہے، بس تھوڑا بہت دے دیں. اور آگے یہ فرما دیا کہ لونڈی کون سی لینی ہے، ٹھیک ہے، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. یہ بنا کہ یعنی وہ کیا ہو، عفیفہ ہو، پاک دامن ہو جی، اور اس طریقے سے بدکار نہ ہو جی، زناکار نہ ہو، اور خفیہ دوستیاں یاریاں بنانے والے بھی نہ ہو. تو یہ شرط لگائی ہے. ہاں البتہ فیضا احسن،
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اگر جب وہ کیا شادی شدہ ہو گئی ہیں اور ان کا معاملہ زنا سے بچنے کا آسان ہو گیا ہے، تو ان کے بارے میں اخیر میں یہ فرمایا کہ باندیوں سے نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے، یعنی یہ ہے کہ انتظام تو ہو گیا ان کا، اب اگر وہ زنا کر بیٹھیں تو پھر ان کو سزا آدھی سزا ملے گی جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ تو آزاد مرد یا عورت اگر وہ کیا ہوں، کنوارے ہوں جی، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ اگر زنا کر بیٹھے تو ان کے 100 کوڑے ہیں، فجلدو میات جلد آتا ہے قرآن پاک میں، ان کو کہ 100 کوڑا لگانا ہے۔ اب ان کے لیے آدھی ہوگی تو وہ ہوگے 50 کوڑے، 50 کوڑے ان کو لگیں گے، 50 دورے لگیں گے، تو یہ سزا آدھی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اخیر میں فرمایا جی ذالک لمن خشی العنت منکم، کہ یہ جو نکاح باندیوں کی اجازت دی جا رہی ہے یہ اس شخص کے لیے جس کو یہ خطرہ اور ڈر ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو خطرہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا جی، تو یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کا مطلب خطرہ نہ ہو تو نہ کرنا چاہیے، اس لیے فرمایا آگے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر کوئی شخص ایسا تکڑا ہے کہ صبر ضبط کر سکتا ہے، نفس پر قابو رکھ سکتا ہے، تو اس کو باندیوں کے نکاح سے بچا رہنا ہی بہتر ہے۔ کیوں بات پہلے ہی گزر چکی، کیونکہ اولاد جو پیدا ہوگی وہ آزاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ غلام بنتی چلی جائے گی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایسی بیوی جو ہے جو لونڈی ہو دوسرے شخص کی، تو اب ظاہر بات ہے وہ تو مالک کی خدمت کرے گی، اپنے آقا کی خدمت کرے گی، مستقلاً تو وہ اس کی خدمت میں نہیں رہ سکتی، تو ظاہر بات ہے ایسی بیوی سے وہ قضاء شہوت تو کر لے گا موقع پا کر، لیکن باقی جو بیوی کیا گھر سنبھالتی ہے، گھر کی مالکہ بنتی ہے، وہ باتیں اس میں پھر نہیں ہوں گی، تو مزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ باندیوں کے ساتھ نکاح نہ کرے، لیکن بدرجہ مجبوری باندی سے نکاح کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جی۔ تو اگرچہ کراہت ہے باندی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی اجازت چونکہ دے دی ہے، لہذا ہماری جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرماتے ہیں اپنی رحمت کی وجہ سے، اسی وجہ سے آخر میں فرمایا واللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کی کامل اطاعت نصیب فرمائے جی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔